بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور ہر مہم میں اس کو ساتھ شریک رکھتا تھا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر مشیر اپنی بیگمات کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے حرم میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپک پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کر لیا اور اس کو خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود حفاظت سے پہنچا کر آؤں گا۔ اگلی صبح وہ سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور کا اقبال بلند ہو، آج ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے آپ؟ بادشاہ کہنے لگا، میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا تھا، سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھ آؤں کسی چیز کی ضرورت ہو تو، اور خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کی تواضع کی گئی۔ بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا، اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی، اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک میں بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے، اور بولی کہ حضور شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائیں؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانشمندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو وہ گھر میں تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر روانہ ہو گیا۔ وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس سے کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان اٹھا لو، میں تم کو تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک مہینے بعد وزیر خط کا جواب لے کر واپس آ گیا اور معمول کے مطابق دربار میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ مہینے گزر گئے لیکن وہ اپنی بیوی کو لینے سسرال نہیں گیا۔ اس کی نظر میں اس کی بیوی گناہ گار تھی جس نے بادشاہ کے ساتھ گناہ کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ وزیر نے اپنی بیوی سے علیحدگی رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے تم نے بہت عرصہ سے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب برتن جھوٹا ہو جائے اور کوئی دوسرا آپ کی غیر موجودگی میں اس کو استعمال کر لے تو اس برتن میں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا کہ وزیر کو میری حرکت کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو وہ وزیر سے کہنے لگا کہ کچھ برتن اتنے پاک ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چاہ کر بھی گندا نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے ہاتھوں اپنا دامن کبھی آلودہ نہیں کرتے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دل میں کبھی غلط فہمی نہ رکھو۔ عقل مند وزیر اشارہ سمجھ گیا کہ اس نے کوشش ضرور کی لیکن میری بیوی نے اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ وہ اسی دن سسرال گیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔
اس طرح تینوں کی سمجھداری سے ایک گھر اجڑنے سے بھی بچ گیا اور سب کے آپس کے تعلقات بھی متاثر نہیں ہوئے۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور جذبات میں آئے بغیر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔